میری جب بھی شادی ہوتی تو شوہر مجھے طلاق دے دیتا کہ تم سے شدید بدبو آتی ہے۔ میں بہت پریشان تھی۔ ایک دن ڈاکٹر کے پاس گئی تو وہ بھی شدید بدبو سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچا، مگر بولا میں تمہارا علاج اس صورت میں کر سکتا ہوں اگر تم مجھ سے شادی کر لو۔ میں مان گئی، بھلا یہ کیسا علاج ہے؟ اور جب میری شادی ہوئی تو ڈاکٹر نے جو علاج شروع کیا، اگر اس وقت تو ہوش ہی فنا ہو گئے جب میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا، کیونکہ میری ملازمہ کی کم عمر بیٹی نے میرا پسندیدہ ترین گلدان توڑ دیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے والد آگے بڑھے اور بولے، تم نے یہ کیا کیا سارا؟ ایک گلدان کے ٹوٹنے پر تم نے انسانی دل توڑ دیا۔ میں غصے سے بولی، ان جانوروں کے پاس دل نہیں ہوتا، دل ہوتا تو میرا گلدان توڑ دیے۔ میں غصے میں چیخ رہی تھی۔ تبھی میری ملازمہ کی بیٹی بولی، باجی برا مت منائیے گا، کیونکہ اس وقت جانور میں نہیں آپ لگ رہی ہیں۔ آپ کو علم ہے نا کہ جانوروں میں سب سے اونچا کون سا جانور بولتا ہے؟ گدھا۔ اس کی آواز کانوں کو بہت ناگوار گزرتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ کی آواز مجھے ناگوار گزر رہی ہے۔ میں تو اس 15 سالہ لڑکی کی ہمت پر حیران رہ گئی تھی۔ وہ کیسے مجھے میرے منہ پر برا بھلا بول سکتی تھی؟ میں نے غصے میں دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھایا تو اس نے میری کلائی پکڑ لی اور بولی، اپنے ہاتھوں کی یہ تیزی گھر کے کاموں میں دکھائیں گی نا تو ملازم نہیں رکھنے پڑیں گے، اور نہ ہی ملازم قیمتی چیزوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ تبھی میری ملازمہ بھاگ گئی۔ اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو ڈر گئی اور فوراً میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، بی بی ناراض مت ہو، یہ تو ہے ہی بدتمیز، یہ تو اپنی ماں کی حیا نہیں کرتی، اس نے آپ کی کیا حیا کرنی ہے؟ میری ملازمہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی جبکہ میں غصے سے ہانپ رہی تھی۔ میں بولی، تم دونوں میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو جاؤ اور خیال کرنا کہ کل کام پر مت آنا، نہیں تو چوری کے الزام میں تھانے میں پہنچا دوں گی۔ میری ملازمہ میری منتیں کرتی جا رہی تھی، پھر بولی، بی بی جی آپ کو معلوم ہے نا کہ میرا بیٹا تھیلیسیمیا کا شکار ہے، اس کا علاج ہو رہا ہے، اگر آپ مجھے کام سے نکال دیں گی تو اس کا علاج رک جائے گا۔ تو نازو بی بی جی کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ۔ میری ملازمہ اپنی بیٹی کو دھکے دے کر کہہ رہی تھی کہ وہ مجھ سے معافی مانگے۔ تبھی میرے کانوں میں ارسلان کی بھلی سی آواز گونجی تھی۔ وہ بولا، ہائے سارا، چلو جلدی کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے اپنے حواس پر قابو پایا اور بولی، تم گاڑی سٹارٹ کرو، میں آتی ہوں۔ میں نے مڑ کر اپنی ملازمہ سے کہا، تم کل سے کام پر مت آنا۔ اور پھر میں اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر شادی کی شاپنگ کرنے کے لیے چلی گئی تھی۔ 1 ہفتے بعد ہماری شادی تھی، اسی لیے ہم دونوں اپنی اپنی شاپنگ کرنے میں مصروف تھے۔ میں اور ارسلان لندن سے پڑھ کر آئے تھے، ہم نے وہیں پر ایک دوسرے کو پسند کیا تھا، مگر ہم شادی دیسی سٹائل میں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے پاکستان لوٹ آئے تھے۔ گاڑی میں ہلکی ہلکی سی بدبو پھیلنے لگی تھی۔ ارسلان نے جلدی سے ایئر فریشنر گاڑی میں چھڑکا، تب کہیں جا کر ہمیں سکھ کا سانس آیا۔ مال جاتے ہی میں سب سے پہلے پرفیومز اور ڈیوڈرنٹس پر ٹوٹ پڑی تھی۔ مجھے پرفیوم کا بہت شوق تھا، میں چاہتی تھی کہ میرا جسم ہر وقت مہکتا رہے، اسی لیے میں پرفیوم پر بے درے خرچ کیا کرتی تھی۔ میں ایک بہت امیر باپ کی بیٹی تھی، اس لیے روپے پیسے کی کوئی تنگی ہی نہیں تھی، میں اپنی ہر خواہش پوری کر سکتی تھی۔ شاپنگ ہو گئی تو میں گھر آ گئی۔ سب سے پہلے میں نے شاور لیا اور اپنی نئی پرفیوم چیک کرنے لگی، مگر میرے کمرے میں عجیب سی پسینے کی بدبو پھیل چکی تھی۔ میں نے ادھر ادھر ہر چیز کا جائزہ لیا کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھ پر یہ آشکار ہوا کہ یہ بو کسی اور چیز سے نہیں بلکہ میرے ہی وجود سے آ رہی ہے۔ مجھ سے پہلے کبھی بو نہیں آئی تھی۔ میں نے جلدی سے دوبارہ شاور لیا اور پرفیوم چھڑکنے لگی، تب کہیں جا کر یہ بدبو دور ہوئی۔ اب حالات کچھ یوں ہو گئے تھے کہ ہر گھنٹے بعد مجھے خود پر پرفیوم چھڑکنے پڑتے تھے، نہیں تو مجھ میں سے بدبو آنے لگتی تھی۔ میں بہت پریشان تھی کہ اچانک سے یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ میری شادی ہونے والی تھی، اور پاکستانیوں کو تو ویسے بھی دلہن کے ساتھ چپک چپک کر تصویریں بنانے کا بہت شوق ہے۔ خیر اس کا بھی میں نے انتظام کر لیا تھا۔ میں نے اپنے پرس میں پرفیوم رکھ لی تھی اور ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد چھڑکتی رہی تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ میری شادی خیر و عافیت سے ہو گئی تھی۔ میں ارسلان کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کا بے صبری سے انتظار تھا، کیونکہ ہم دونوں نے
इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया था। मैं एक एक लम्हा गिन गिन कर गुजार रही थी। थोड़ी देर बाद अरसलान कमरे में दाखिल हुआ तो उसने जल्दी से अपनी नाक पर हाथ रख दिया। वो बोला, सारा, तुम इस बदबू में क्यों बैठी हो? बाहर क्यों नहीं आ गई तुम? ऐसा लगता है जैसे मेरे कमरे में कोई चूहा मर गया हो। अरसलान जल्दी से आगे बढ़ा और मुझे बेड से उठाया और बोला, बाहर चलो, मैं मुलाजिम को भेजकर रूम चेक करवाता हूँ। मैं अरसलान के साथ बाहर निकल गई तो उसने बड़ी बेयकीनी से मेरी तरफ देखा और बोला, सारा, ये स्मेल तो तुमसे आ रही है। आई थिंक तुम्हारे लहंगे में कोई इशू है। तुम ये लहंगा बदल लो और आरामदेह लिबास पहनकर बैठो। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। मैं कमरे में वापस आ गई थी। मारे हित तक के मेरा वजूद सुलगने लगा था। मैं जल्दी से वॉशरूम में घुस गई थी। मैंने नहाकर आरामदेह लिबास पहन लिया और खुद पर ढेर सारी खुशबू छिड़क ली। थोड़ी देर बाद अरसलान वापस आया तो उसका मूड काफी खुशगवार था और उसने मुझे खूबसूरत सा हीरे का ब्रेसलेट पहनाया और मुझसे बातें करने लगा। मगर थोड़ी देर में मुझसे फिर से स्मेल आने लगी थी। अब अरसलान के चेहरे पर वाज़ेह नागवारी फैल गई थी। वो गुस्से से उठा और अपना तकिया उठाकर बाहर चला गया, जबकि मैं अपनी जगह पर शजदर सी बैठी रह गई थी। मैं इस किस्म के रवैये की आदी नहीं थी। अभी तो मैंने अपने शौहर से कोई बात भी नहीं की थी कि वो उठकर बाहर चला गया था। मैंने गुस्से में उठकर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी सारी चीजें नीचे फेंक दी थी और रोती रोती सो गई थी। सुबह अरसलान मेरे पास आया और उसने कल रात वाले अपने रवैये की मुझसे माजरत की और बोला, सारा, मेरी मजबूरी है, मैं बदबू में नहीं बैठ सकता। अगर मुझे इल्म नहीं कि तुमसे ये बदबू क्यों आने लगी है। क्या तुमने अपना ख्याल रखना भी छोड़ दिया है? सफाई सुथराई का तो ख्याल रखती हो ना? ये सब बातें मेरे लिए बहुत तौहीन आमेज थी, मगर मैं चुपचाप सहती जा रही थी क्योंकि मैं अरसलान से शदीद प्यार करती थी। अगले दिन हम प्लान के मुताबिक हनीमून पर चल पड़े, लेकिन सारे रास्ते मेरे और अरसलान के दरमियान झगड़ा ही होता रहा और वजह थी मेरी बदबू। हम हनीमून पर भी एक दूसरे से लड़ते रहे, यहाँ तक कि हम दोनों ने अपना कमरा भी अलग कर लिया था। हनीमून से वापस आते ही अरसलान ने मुझे ये कहकर तलाक दे दी कि सारा, मैं आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो दीवानी हो गई थी। मुझे इस कदर जिल्लत महसूस होती थी कि दिल करता था पूरी दुनिया को तहस नहस कर दूं। मैं हर वक्त गुस्से से पागल रहती थी। मैंने अपनी वालदा से कहा कि वो हर सूरत मेरा कोई रिश्ता ढूंढे। मैं शादी करके अरसलान से बदला लेना चाहती हूँ। मेरी अम्मी ने अपने जानने वालों में मेरा रिश्ता ढूंढ दिया था। लड़का बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ था। मैं खुश थी कि अरसलान मुझे खोने के बाद बहुत पछताएगा। मैंने चटपट शादी कर ली थी, लेकिन मेरा ये नया शौहर भी मेरी बदबू से अजीब अजीब शक्लें बनाता, मगर मुझे कुछ कहने से डरता था। लेकिन शादी के एक हफ्ते बाद वो फट पड़ा था। वो बोला, क्या बात है सारा, तुमसे हर वक्त बदबू क्यों आती है? मैं चुप कर गई थी क्योंकि मुझे तो खुद ही इल्म नहीं था कि मुझसे ये बदबू क्यों आती है। मुझे नहीं मालूम था कि इस बू के पीछे एक ऐसा राज छुपा हुआ था। जो मुझे मालूम हो जाता तो मैं खुद से भी डरने लगती। मेरे दूसरे शौहर ने शादी के 2 हफ्ते बाद ही मुझे तलाक दे दी थी। मैं बहुत सख्त परेशान थी। मैंने अम्मी से अपनी परेशानी शेयर की तो उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास जाने का मशवरा दिया। मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने मेरा इलाज किया, चंद दवाइयाँ लिख कर दी, जिनके इस्तेमाल से मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। ऐसा लगता था कि मुझसे कभी कोई बदबू आई ही ना हो। मैंने अपना माथा पीट लिया था कि इस बात का ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। बिला वजह मेरी 2 शादियां टूट गईं। अच्छा होता जो मुझे पहले ही डॉक्टर के पास जाने का ख्याल आ जाता। कम से कम मेरा दिल तो ना टूटता। सब मुझसे खुश थे क्योंकि अब मुझसे बदबू नहीं आती थी, अगर मैं दिल ही दिल में गमज़दा भी थी कि मेरा घर 2 बार उजड़ चुका था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और तीसरी बार घर बसाने के लिए कमर कस ली। इस बार चाह कर भी अम्मी मेरे लिए अच्छे खाते पीते लोगों में रिश्ता ना ढूंढ सकी थी। इस बार जो लड़का मेरा शौहर बना था वो हैसियत में हमसे कम था, मगर शक्ल सूरत में मेरे दोनों साबका शौहरों से ज्यादा प्यारा था। मैं बेइंतहा खुश थी कि चलो एक बार फिर से मेरा घर तो बच जाएगा। अब तो मुझसे बदबू भी नहीं आती थी। शादी करके मैं ससुराल आई तो ये देखकर खुश थी कि यहाँ सभी मेरी बहुत इज्जत करते थे। मेरे शौहर के 2 भाई थे और दोनों ही शादीशुदा थे।
मेरी जेठानियां भी मेरे आगे पीछे बिछी चली जाती थीं। अम्मी ने कहा था कि अगर तुम अलहदा घर में रहना चाहती हो तो वो भी तुम्हारे लिए इंतजाम हम कर देंगे, मगर मैं बोली, नहीं अम्मी, मैं सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहती हूँ। मगर हकीकत तो ये थी कि अपने आप से कम लोगों में रहकर मेरी जख्मी आना को बहुत सुकून मिला था। ये लोग जब मेरी खातिर मदारत करते तो ऐसा लगता जैसे मेरे जख्मों पर मरहम रख रहे हों, क्योंकि मेरे साबका दोनों शौहरों ने मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया था। मेरी शादी को 2 माह हो चुके थे, जो कि मैंने बहुत खुशी से गुजारे थे। मैंने अपने हनीमून की तस्वीरें भी जगह जगह पोस्ट की थी ताकि किसी तरह मेरे शौहर देखकर जल जाएं। लेकिन हनीमून पर मुझसे फिर से बदबू आने लगी थी। मैं शदीद घबरा गई थी। मैंने नोट किया था कि मैं जितना घबराती थी मुझसे उतनी ज्यादा ही बदबू आती थी। इसीलिए मैं अपने शौहर के सामने अपने हवास पर काबू पाने की कोशिश करती थी। लेकिन जब वो ये पूछता कि सारा, ये बदबू कहाँ से आ रही है, तब मेरा सारा एतमाद रेत की दीवार की तरह ढह जाता था। मैंने अपने शौहर से वापस घर चलने की जिद की, जबकि वो अभी वापस नहीं जाना चाहता था। उसने जिंदगी में पहले कभी इतनी खूबसूरत जगहों को नहीं देखा था। खैर, मेरी ही जीत हुई थी और हम वापस आ चुके थे। मेरे शौहर का मूड बेइंतहा खराब था, लेकिन मैंने आते ही उसे अपना एटीएम थमा दिया कि जाकर अपने लिए शॉपिंग कर लो। मेरे इस अमल से मेरे शौहर का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था। खैर, मैंने आते ही सबसे पहले डॉक्टर की तरफ रुख किया था। उसने मुझे दवा वगैरह दी थी, मगर इस बार वो दवा भी असर नहीं कर रही थी। मैं शदीद परेशान रहने लगी थी। अब तो मेरी जेठानियां मेरी मौजूदगी में गैर महसूस कुन अंदाज में अपनी नाक छुपा लिया करती थी। वो खुलकर तो मुझसे मेरी बदबू के मुतालिक नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि मैं उनके बच्चों के लिए बहुत महंगे महंगे तोहफे लाती थी। यूं ही करते करते 3 माह मजीद गुजर गए और इस वक्त ने मेरी बदबू में मजीद इजाफा कर दिया था। यहाँ तक कि मेरे एहसानात के नीचे दबा हुआ मेरा शौहर भी अब नखरे दिखाने लगा था और बार बार मुझे इस बात का एहसास दिलाता कि मुझसे बदबू आ रही है। अब तो हम एक दूसरे से लड़ने झगड़ने भी लगे थे और इस लड़ाई का अंजाम हमारी तलाक पर हुआ था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब भी हो सकता है। मैं तो हुस्न की परी थी, खुशबू में हर वक्त बसी रहती थी, लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था बहुत ही भयानक था। मैंने अब सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया था और खुद को अपने घर तक महदूद कर लिया था। मैं हर वक्त घर में रहती थी। मुझे शदीद डिप्रेशन हो गया था। मैं अपने घर में रहते हुए भी अपने वालिदैन की शक्ल देखने के लिए तरस जाया करती थी, मगर ये बदबू मुझे इजाजत ही नहीं देती थी कि मैं उनसे मिल लूं। अब तो मैंने खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। मैंने सिगरेट नोशी शुरू कर दी थी और अब ड्रग्स की तरफ भी जाने लगी थी। मैं चूड़ियों के साथ अपने हाथों पर कट लगाती रहती। किसी को मेरे मुतालिक इल्म ही नहीं था कि मैं किस अजाब से गुजर रही हूँ, क्योंकि मेरे मुलाजमीन भी अब मेरे कमरे में नहीं आते थे। वो जब भी आते तो फौरन अपनी नाक ढांप लिया करते थे और मुझसे अपनी यह तक बर्दाश्त नहीं होती थी। इसीलिए मैंने उनसे कह रखा था कि मेरे कमरे में कोई भी ना आए। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे कोई खतरनाक बीमारी हो गई है। मैं हर वक्त गुस्से में रहती। कीमती कीमती चीजें ऑनलाइन मंगवा कर जब उनको देखती तो दिल में ख्याल आता कि मैं ये सब चीजें खुद मॉल जाकर क्यों नहीं खरीद सकी। बस इस बात के बाद मैं अपने हवास खो देती थी और सब चीजें तोड़ देती। तब कहीं जाकर मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता था। अब मैं हर लम्हा सोचती रहती कि किस तरह अपनी जिंदगी का खात्मा करूं। मैं बस इस अजियत से निजात चाहती थी। एक दिन मेरी वालदा मेरे कमरे में आई और बोली, सारा, तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। हमारे शहर में एक नया डॉक्टर आया है। वो स्किन स्पेशलिस्ट है। मुझे उम्मीद है अगर तुम उससे अपना इलाज करवाओगी तो जरूर ठीक हो जाओगी। मैंने सोचा कि मरने से पहले एक बार इस डॉक्टर को भी आजमा लेना चाहिए। मैंने अम्मी से उस डॉक्टर के मुतालिक तमाम मालूमात हासिल की और उसके अस्पताल को जा पहुंची। जब मैं डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुई तो वो मेरी बदबू से बेहोश होते होते बचा था। उसने मेरा मुआयना किया तो बोला, सारा, तुम्हारी बीमारी का यही इलाज है कि तुम मुझसे शादी कर लो। शादी के बाद मैं तुम्हारा इलाज करता रहूंगा। एक अजीब सी बात थी
میں نے ڈاکٹر کی شاندار شخصیت کا جائزہ لیا تھا۔ وہ بہت ہینڈسم تھا، خوبصورت آنکھیں، چوڑی پیشانی۔ میں ہنس کر بولی، ڈاکٹر صاحب، مجھ سے اس بدبو کے ہاتھوں 3 بار طلاق ہو چکی ہے۔ اب میں چوتھی طلاق کا غم برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے آپ شادی کے بغیر ہی میرا علاج کر دیں۔ وہ ڈاکٹر مسکرا دیا اور بولا، سارا، شادی کے بغیر اگر میں آپ کا علاج کر سکتا تو کبھی بھی شادی کے متعلق بات نہ کرتا۔ میں نے ایک بار پھر سے ڈاکٹر کی جادوئی شخصیت کا جائزہ لیا اور بولی، ٹھیک ہے، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں یہ شادی بڑی سادگی سے کرنا چاہوں گی۔ ڈاکٹر میری بات پر رضامند ہو گیا تھا۔ میں نے گھر جا کر اپنی والدہ سے یہ بات کی تو انہوں نے بھی مجھے شادی کرنے سے منع کر دیا، مگر سچ تو یہ تھا کہ میں شروع سے ہی بہت دل پھینک سی تھی، ہر کسی کو دل دے بیٹھتی تھی۔ مجھے ڈاکٹر کی شخصیت نے اپنی طرف کھینچا تھا، تبھی تو میں شادی کے لیے تیار ہوئی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے علاج کا طریقہ کیا ہوگا۔ وہ تو مجھے اندر سے بدل کر رکھ دے گا۔ اگلے ہی دن میرا چوتھا شوہر فیض مولوی کو اپنے ساتھ لایا اور مجھ سے شادی کر کے مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا تھا۔ اس کا گھر بہت چھوٹا سا تھا مگر بہت خوبصورت تھا۔ مجھے فیض کے گھر جا کر اچھا لگا تھا، مگر وہاں جاتے ہی مجھ سے بدبو آنے لگی تھی، لیکن اس نے ناگواری کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ بولا، یہ بدبو تو بہت کم ہے سارا، کبھی تم نے اس بدبو کے متعلق سوچا ہے جو ہماری لاش سے اٹھے گی؟ میں تو فیض کی بات سن کر ہی گھبرا گئی تھی۔ میں بولی، آپ ہی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ بولا، سچ ہی تو کہہ رہا ہوں۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، آؤ ہم مل کر کھانا بناتے ہیں۔ میں حیرت سے چیخ پڑی تھی۔ میں بولی، فیض، ہمارے گھر کوئی ملازمہ نہیں ہے کیا؟ فیض نے انکار کر دیا اور بولا، آج سے پہلے تو میں اکیلا گھر کے کام کیا کرتا تھا، اب تم بھی میرے ساتھ مدد کروایا کرو گی۔ میں صاف کہہ دینا چاہتی تھی کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتے، مگر فیض کی محبت کی خاطر میں اس کے ساتھ کام میں لگ گئی۔ باتوں باتوں میں مجھے پتہ ہی نہ چلا اور میرے ہاتھ پر گرم گرم تیل گر گیا۔ میں چیخنے لگی۔ فیض بھاگ کر گیا اور کمرے سے فرسٹ ایڈ باکس لا کر میری مرہم پٹی کرنے لگا۔ وہ بولا، سارا دیکھو، یہاں تو میں ہوں نا، میں نے مرہم لگا دی، خود سوچو اگر ہم دونوں میں سے کوئی بھی جہنم کی آگ میں گر گیا تو ہم کیسے بچائیں گے اپنے ساتھی کو؟ نہیں بچا پائیں گے، اسی لیے میں تو چلا اپنی نماز پڑھنے، تم بھی آرام کرو، باقی کام میں اکیلا ہی دیکھ لوں گا۔ میں ششدر سی رہ گئی تھی۔ فیض چلا گیا تو میں نے اپنا ہاتھ آگ کے قریب کر دیا۔ میرا دل دہل گیا، مجھ سے اتنی سی آگ برداشت نہیں ہوتی تھی تو پھر میں آخرت کی آگ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ چند لمحوں کے لیے میں شدید خوفزدہ ہو گئی۔ پھر میں کمرے میں گئی تو میرا موبائل بجنے لگا۔ موبائل کو دیکھ کر تو مجھے ویسے بھی کوئی ہوش نہیں رہتا تھا، اور پھر سارا وقت چٹکیوں میں گزر گیا۔ شادی کے دوسرے دن میرا شوہر بولا، آج سے تمہاری اس بدبو کا علاج شروع ہو رہا ہے۔ میں ایک دم ہی ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ میرا شوہر بولا، چلو آؤ واش روم میں۔ اس نے مجھ سے ہاتھ دھونے کا کہا، پھر 3 دفعہ کلی کرنے کو کہا، پھر ناک میں پانی ڈالنے کا کہا تو میں چونک گئی۔ میں بولی، فیض تم مجھ سے وضو کروا رہے ہو؟ وہ بولا، ہاں۔ میں وضو کر کے باہر آ گئی تو اس نے جائے نماز بچھایا ہوا تھا۔ وہ بولا، اس پر بیٹھ کر اپنے سارے دکھ، تکلیفیں اور پریشانیاں دہراؤ اور آخر میں کہنا کہ یا اللہ مجھے ان مسئلوں سے چھٹکارا دلا دے۔ میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ جب میں جائے نماز سے اٹھی تو ایسا لگا جیسے مجھے بہت سکون مل گیا ہو۔ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا ہو کہ فکر مت کرو، میں ہوں نا۔ یوں ہی فیض مجھے دن میں 5 مرتبہ دعا کرنے کا بولتا۔ آہستہ آہستہ اس نے مجھے نماز بھی سکھا دی تھی، کیونکہ میرے والدین نے تو مجھے نماز سکھائی ہی نہیں تھی۔ میں آن لائن قرآن بھی پڑھنے لگی تھی۔ ایک دن فیض گھر واپس آئے تو بہت خوش تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں اپنی بہن کے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میں ایک دم سے پریشان ہو گئی اور بولی، نہیں نہیں فیض، میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ مجھ سے تو بدبو آتی ہے۔ فیض بے حد حیران ہوا اور بولا، واقعی؟ لیکن مجھے تو تم سے بالکل بھی بدبو نہیں آتی۔ فیض کے مجبور کرنے پر میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری بدبو سچ میں ختم ہو چکی تھی۔ میں نے فیض کی بہن کے گھر بہت اچھا وقت گزارا۔ واپسی پر بھی میں بہت خوش تھی۔ میں بولی، فیض تم نے میرا علاج کیسے کیا؟ تو وہ بولا،
سارا، تمہارے وجود سے گناہوں کی بدبو آتی تھی، میں نے تمہیں اللہ کے قریب کر دیا تو اس نے تم سے بدبو دور کر دی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں بولی، فیض، اللہ تو لوگوں کے عیبوں کو ڈھانپ دیتا ہے، میرا ظاہر کیوں کر دیا تھا؟ وہ بولا، اللہ تمہیں اپنے نزدیک کرنا چاہتا تھا۔ ہم سب انسانوں کی زندگی میں ایسا کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ تم خود سوچو کہ اگر تم سے بدبو نہ آتی تو کیا تم کبھی اللہ کے نزدیک ہوتی؟ کبھی بھی نہیں۔ حالانکہ وہ دن میں تمہیں 5 بار بلاتا تھا کہ میرے پاس آؤ، مجھ سے دعائیں کرو، لیکن تم نہیں جاتی تھی، تو پھر یہ سب ہونے لگا۔ میں فیض کی باتیں سن کر رونے لگی تھی۔ میں نے اسے اپنی پرانی ملازمہ کے گھر کا پتہ بتایا اور بولی، فیض، مجھے یہاں لے چلو، میرا گناہ یہیں پر ہے۔ لیکن جب میں وہاں پہنچی تو میری ملازمہ بھاگ کر میرے پاس آئی اور ہاتھ جوڑ کر میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ ملازمہ کی بیٹی جس کو میں نے تھپڑ مارا تھا، اس نے بھی ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی تھی۔ میں تو یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ملازمہ بولی، بی بی جی، میں تو اس دن سمجھی تھی کہ آپ نے مجھے کام سے نکال دیا ہے، مگر اگلے ہی دن آپ کا خط ملا کہ تم گھر پر ہی رہو، تمہارے بچوں کو تمہاری ضرورت ہے، میں ہر مہینے تمہارے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے بھیج دیا کروں گی، ان پیسوں سے میرا بیٹا بچ گیا ہے۔ میں ششدر رہ گئی تھی۔ واپسی پر فیض بولے، تمہاری نیکی نے تمہیں تباہی کے دہانے سے بچا لیا ہے سارا۔ میں بولی، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ تب مجھے یاد آیا کہ امی ہر ماہ مجھ سے چیریٹی کے نام پر بھاری رقم لیا کرتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ چیریٹی کہاں جا رہی ہے۔ دراصل امی نے اس عمل سے میرے گناہ کا کفارہ ادا کر کے مجھے تباہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ اب میں اپنی زندگی میں بے انتہا خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے جس کی پرورش میں اور فیض بڑی محبت سے مل کر رہے ہیں۔